شہر آفاق جادوگر ہیری پوٹر کے کارنامے، پہلی کتاب کا ترجمہ۔ ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ پہلا باب، وہ لڑکا جو بچ گیا۔ پرائیویٹ اسٹریٹ کے مکان نمبر 4 میں رہنے والے مسٹر اور مسز ڈرسلی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، ہم تو پوری طرح کے مثالی لوگ ہیں۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا کسی قسم کے پراسرار یا سنسنی خیز حالات سے پالا پڑ سکتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس قسم کی بے تکی باتوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھتے تھے۔ مسٹر ڈرسلی گریننگز نامی کمپنی کے سربراہ تھے جو کھدائی کا کام کرتی تھی۔ وہ خاصے موٹے اور قوی الجثہ شخص تھے اور ان کی گردن تو جیسے تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی مونچھیں بہت بڑی اور گھنی تھیں، جبکہ مسٹر ڈرسلی کے مقابلے میں مسز ڈرسلی سنہرے بالوں والی دبلی پتلی خاتون تھیں اور ان کی سراہی دار گردن معمول سے تقریباً دگنی لمبی دکھائی دیتی تھی۔ اتفاق کی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ لمبی سراہی دار گردن ان کے لیے بڑی کام کی چیز تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے باغیچے کی باڑ کی دوسری طرف تانک جھانک کرنے اور پڑوسیوں کی ٹوہ میں رہنے اپنا بیشتر وقت برباد کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام ڈڈلی تھا۔ مسٹر اور مسز ڈرسلی کا یہ حتمی فیصلہ تھا کہ ڈڈلی سے پیارا، عمدہ اور ہونہار بچہ پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی وہ خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا جو انہیں ہمیشہ خوف زدہ کیے رکھتا تھا۔ انہیں ہر وقت یہ خوف ستاتا رہتا تھا کہیں لوگوں پر یہ راز منکشف نہ ہو جائے۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر کسی کو پوٹر گھرانے کے ساتھ ان کی رشتہ داری کی بھنک پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ مسز پوٹر مسز ڈرسلی کی سگی بہن تھیں، لیکن وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے نہیں ملی تھیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مسز ڈرسلی سب کو ہمیشہ یہی بتاتی تھیں، ان کی کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن اور ان کا نکما شوہر ہر لحاظ سے ان سے الگ تھلگ تھے، جتنا الگ تھلگ ہونا ممکن تھا۔ یہ سوچ کر ہی مسٹر اور مسز ڈرسلی کے ہوش اڑ جاتے تھے کہ اگر مسٹر اور مسز پوٹر کبھی بھولے سے بھی ان کے محلے میں آ گئے تو ان کے پڑوسی کیا سوچیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، لیکن انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بچے کو بھی ایک بڑی وجہ کہا جا سکتا تھا جس کے باعث وہ ہمیشہ پوٹر گھرانے سے دور رہتے تھے۔ شاید وہ اس بچے کے اثرات سے اپنے ہونہار ڈڈلی کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کا ہونہار بیٹا کبھی بھی اس قسم کے بچوں سے میل جول نہ رکھے۔ ہماری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب مسٹر اور مسز ڈرسلی اس بوجھل اور اداس منگل کے دن سو کر بیدار ہوئے تھے۔ بادلوں سے بھرے ہوئے آسمان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پورا ملک عجیب و غریب قسم کے بھیانک حادثات کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ مسٹر ڈرسلی نے گنگناتے ہوئے دفتر جانے کی تیاری شروع کر دی اور الماری میں سے سب سے بیزار کن ٹائی نکالی۔ مسز ڈرسلی چہکتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غلغلہ مچاتے ہوئے ننھے ڈڈلی کو اونچی کرسی میں بٹھانے کی کوشش میں اس کے ساتھ زوردار قسم کی کشتی بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی وہ دل دہلا دینے والا منظر نہیں دکھائی دے پایا کہ ایک بڑا سا الو اپنے پروں کو زور زور سے پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سامنے والی کھڑکی کے آگے سے گزر گیا تھا۔ ٹھیک 8:30 بجے مسٹر ڈرسلی نے اپنا دفتری بریف کیس اٹھایا، بے ڈھنگی سی مسکراہٹ سے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور جھک کر اپنے پیارے بیٹے ڈڈلی کا گال چومنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ڈڈلی اس وقت جھنجھلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اپنا ناشتہ بری طرح سے ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ شیطان کہیں کا، مسٹر ڈرسلی نے گھر سے نکلتے وقت لاڈ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے اور اپنی کار میں بیٹھ گئے، پھر مکان نمبر 4 کی پورچ سے باہر نکل آئے۔ سڑک کے موڑ پر مسٹر ڈرسلی کو پہلے جس غیر معمولی چیز نے چونکا دیا وہ ایک بلی تھی
جو ایک بڑے اسٹریٹ بورڈ پر لگے ہوئے کالونی کے نقشے کو پڑھنے میں مہو تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مسٹر ڈسلی یہ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے سر جھٹک دیا اور دوبارہ اسی سمت میں دیکھا۔ ایک بھوری بلی پرائیویٹ اسٹریٹ کے موڑ پر کھڑی تھی، لیکن نقشہ کہیں نہیں دکھائی دے پایا۔ ان کے دماغ میں بھی کیسے انوکھے خیالات جنم لیتے رہتے تھے۔ ممکن ہے تیز چمک کی وجہ سے ان کی نگاہوں کو دھوکا ہوا ہو۔ مسٹر ڈسلی نے آنکھیں جھپکائیں اور بلی کو گھورا۔ بلی نے بھی پلٹ کر انہیں گھورنا شروع کر دیا۔ جب مسٹر ڈسلی موڑ پر گھومے اور سڑک پر آگے بڑھے تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کار کے آئینے میں سے عقبی سمت نگاہ ڈالی۔ بلی اب بھی سائن بورڈ کو پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس پر بڑے بڑے حروف میں پرائیویٹ اسٹریٹ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، وہ محض سائن بورڈ کو گھور رہی تھی۔ بلیاں نہ تو نقشہ دیکھ سکتی تھیں، نہ ہی سائن بورڈ پڑھ سکتی تھیں۔ مسٹر ڈسلی نے اپنے کندھے اچکائے اور بلی کو اپنے دماغ سے باہر نکال دیا۔ جب وہ شہر کی طرف بڑھے تو ان کے دماغ میں کوئی پریشانی باقی نہیں رہی تھی۔ ان کا ذہن کھدائی کے کام کے اس آرڈر کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا جو انہیں اس دن ملنے کی توقع تھی۔ شہر کے نزدیک پہنچنے پر انہوں نے کچھ ایسا عجیب منظر دیکھا کہ کھدائی والا معاملہ دماغ سے محو ہو کر رہ گیا اور ان کا چہرہ عجیب انداز میں بھینچ گیا۔ ہر صبح کی طرح وہ آج بھی ٹریفک کے ہجوم میں پھنس چکے تھے۔ ان کا دھیان اس طرف مبذول ہوتا چلا گیا کہ آج لوگ خلاف معمول کچھ عجیب قسم کا لباس پہن کر گھوم پھر رہے تھے۔ لمبے چوغوں میں ملبوس لوگ ہر طرف کثیر تعداد میں چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ مسٹر ڈسلی ہمیشہ سے ہی عجیب اور بے ڈھنگ کے لباس پہننے والوں کو ناپسند کرتے تھے۔ آج کل کے جوان لڑکے لڑکیاں بھی کیسے کیسے اوٹ پٹانگ کپڑے پہنتے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی حماقت بھرا نیا فیشن ہوگا، انہوں نے ناگواری سے سوچا۔ انہوں نے اپنی انگلیوں سے اسٹیئرنگ پر طبلہ بجانے کی کوشش کی۔ اسی وقت ان کی نگاہ قریب کھڑے کچھ عجیب لباس لوگوں کی گروہ پر جا پڑی۔ ان لوگوں کے چہروں پر تعجب و فکر مندی کے جذبات جھلک رہے تھے اور وہ آپس میں سرگوشیوں کے انداز میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ مسٹر ڈسلی کا پارا اس وقت تو آسمان سے باتیں کرنے لگا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس گروہ میں موجود دو افراد تو کسی طرح سے بھی جوان نہیں دکھائی دیتے تھے۔ ارے اس آدمی کی عمر تو مجھ سے بھی زیادہ ہوگی اور اسے ذرا شرم نہیں آتی۔ وہ شوق سبز رنگ کا چوغا پہنے ہوئے ہے۔ اسے نوجوانوں کو عمدہ اخلاق سکھانے کی ضرورت ہونا چاہیے تھی۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ایسا لباس پہننے کی؟ لیکن اسی وقت مسٹر ڈسلی کے ذہن میں یہ خیال نمودار ہوا کہ ممکن ہے اس لباس کا تعلق کسی احمقانہ اشتہاری کمپنی سے ہو جو لوگوں کی توجہ کو اپنی کسی بازاری مصنوع کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ کسی مہم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ بہروپ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ ہاں، یقیناً کچھ ایسی ہی بات ہوگی، مسٹر ڈسلی نے خود کو تسلی دی۔ اسی لمحے ٹریفک رینگنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی گاڑی دفتر کے پارکنگ لان میں کھڑے کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا ذہن ایک بار پھر تمام باتوں سے ہٹ کر کھدائی کے کام میں الجھ چکا تھا۔ وہ اس آرڈر کے حصول کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ مسٹر ڈسلی دویں منزل پر اپنے دفتر میں ہمیشہ کھڑکی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ گر ایسا نہیں ہوتا تو اس صبح انہیں کھدائی کے کام پر اپنا دھیان جمائے رکھنے میں بے حد دشواری کا سامنا ہوتا۔ وہ بھری دوپہر کو شہر کی فضا میں تیزی سے منڈلاتے ہوئے الوؤں کو نہیں دیکھ پائے تھے، لیکن نیچے سڑک پر کھڑے راہگیر ان الوؤں کو دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ جب ایک کے بعد ایک الو تیزی سے پر پھڑپھڑاتے ہوئے ادھر ادھر اڑتے چلے گئے۔ کئی راہگیر ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو حیرت سے منہ پھاڑے تکتے رہ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد نے تو رات میں بھی کبھی الو نہیں دیکھا تھا۔ بہرکیف مسٹر ڈسلی کی صبح حسب معمول انداز میں گزر گئی، جس میں الوؤں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے دفتر کے 5 ملازمین کی ڈانٹ ڈپٹ کی، کئی ضروری ٹیلی فون کیے اور وہ فون پر بھی حسب عادت چیختے چلاتے رہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت تک وہ بہت خوشگوار دکھائی دے رہے تھے۔ کھانے کے بعد میں انہوں نے سوچا
کہ وہ سامنے سڑک کی دوسری طرف واقع بیکری کی دکان سے اپنے لیے میٹھی ڈبل روٹی لے آئیں۔ اس طرح ہاتھ پیروں کو سیدھا ہونے کا موقع مل جائے گا۔ وہ چوغوں میں ملبوس افراد کے بارے میں بالکل بھول چکے تھے، لیکن بیکری کی طرف جاتے ہوئے مسٹر ڈسلی کو ایک بار پھر ناپسندیدہ لباس والے افراد دکھائی دیے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے مسٹر ڈسلی نے شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورا۔ نہ جانے کیوں ان لوگوں کو دوبارہ دیکھنے پر وہ کسی قدر پریشان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بھی تعجب و پریشانی میں مبتلا دکھائی دیے، جو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چندہ مانگنے والا کشکول بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ واپس لوٹتے وقت مسٹر ڈسلی کے پلاسٹک کے تھیلے میں ایک بڑی میٹھی ڈبل روٹی دکھائی دے رہی تھی۔ جب مسٹر ڈسلی ایک بار پھر ان لوگوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان کی گفتگو کے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے سنائی دیے۔ پوٹر گھرانہ، ہاں صحیح ہے، میں نے یہی سنا ہے۔ ہاں، ان کا بیٹا ہیری۔ مسٹر ڈسلی کے پیروں کو جیسے لقوہ مار گیا ہو، خوف کے مارے ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کانا پھوسی کرنے والوں کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ ان سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہوں، مگر پھر انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ انہوں نے ہڑبڑاہٹ میں سڑک کے پار دوڑ لگا دی اور دھڑ دھڑاتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دفتر پہنچتے ہی جو کام سب سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کڑے الفاظ میں اپنی سیکرٹری کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے آرام میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالا جائے۔ ڈبل روٹی کا تھیلا ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ ٹیلی فون کی طرف جھپٹے اور ریسیور اٹھا کر اپنے گھر کا نمبر ملانے لگے۔ جو ہی نمبر ڈائل کیا تبھی ان کا ارادہ بدل گیا اور پھر انہوں نے ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ انہوں نے ریسیور دوبارہ نیچے رکھ دیا اور اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، نہیں، وہ بھی کتنی بڑی بے وقوفی کرنے جا رہے تھے۔ پوٹر نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ پوٹر نام کے ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے جن کے بیٹے کا نام ہیری ہوگا، اور اگر دیکھا جائے تو انہیں یہ بھی درست طور پر معلوم نہیں تھا کہ ان کے ننھے منھے بھانجے کا نام واقعی ہیری ہی تھا۔ انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا نام ہاروے یا ہیرالڈ بھی ہو سکتا تھا۔ مسز ڈسلی کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اپنی بہن کا نام سنتے ہی وہ ہمیشہ بے حد پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور اس میں مسز ڈسلی کی بھی غلطی کیا تھی اگر ان کی اپنی بہن اس طرح کی ہوتی۔ لیکن پھر بھی چوغا پہنے لوگ اس دوپہر کھدائی کے کام پر توجہ مبذول کیے رکھنے میں انہیں خاصی دشواری کا سامنا ہوا۔ جب وہ 5 بجے دفتر کے کام نمٹا کر عمارت سے باہر نکلے تو فکر مندی میں ایسے ڈوبے تھے کہ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک شخص سے ٹکرا گئے۔ معاف کیجیے، مسٹر ڈسلی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں بولے، کیونکہ ان کے بھاری بھرکم جسم سے ٹکرانے کے بعد ایک ٹھگنا اور بدصورت آدمی قریباً زمین بوس ہو چکا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد مسٹر ڈسلی کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ اس ٹھگنے شخص نے بھی ارغوانی رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ ٹکرانے اور زمین پر قریباً گر جانے کے باوجود بھی اس ٹھگنے شخص کے چہرے پر ناراضگی یا کسی قسم کی پریشانی کا کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر گہری مسکان تیر رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، آج مجھے کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ خوشیاں مناؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کون، آخر کار اب دفع ہو گیا ہے۔ آج کا دن اتنی خوشی کا ہے کہ تمہارے جیسے ماگل کو بھی جشن منانا چاہیے۔ اس نے اپنی چنچنائی سی کامتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی آواز اتنی عجیب تھی کہ آس پاس کے لوگ اسے گھورنے لگے۔ اس بدصورت ٹھگنے شخص نے اٹھ کر مسٹر ڈسلی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں گلے لگایا اور وہاں سے چل دیا۔ مسٹر ڈسلی ہکا بکا کسی درخت کی مانند وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں۔ ایک اجنبی شخص نے نہ صرف انہیں گلے لگایا تھا بلکہ وہ انہیں ماگل بھی کہہ گیا تھا۔ اس لفظ کا چاہے جو بھی مطلب ہوگا، مگر ان کے دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی کار کی طرف لپکے اور گھر کی طرف چل دیے۔
انہیں قوی امید تھی کہ یہ سب باتیں محض قیاسات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ سچ تھا کہ اس قسم کی امید انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں باندھی تھی، کیونکہ وہ تخیل کی اڑان کو سرے سے پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کی پورچ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پہلی چیز دیکھی اسے دیکھ کر ان کا دماغ اور خراب ہو گیا۔ جس بھوری بلی کو انہوں نے صبح دیکھا تھا وہ اب ان کے باغیچے کی منڈیر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں کامل یقین تھا کہ یہ وہی بلی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے چاروں طرف بھی اسی طرح کے نشان تھے۔ شش! مسٹر ڈزلی نے غرائی ہوئی آواز میں ہنکارا بھرا۔ بلی ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے بجائے اس نے مسٹر ڈزلی کی طرف گھور کر دیکھا۔ مسٹر ڈزلی حیران رہ گئے۔ کیا یہ عام بلیوں جیسا انداز تھا؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ پختہ عزم کیے ہوئے تھے کہ وہ پوٹر گھرانے کے بارے میں سنی ہوئی چمگوئیوں کا اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ مسز ڈسلی کا دن بے حد عمدہ اور خوشگوار گزرا۔ انہوں نے رات کے کھانے پر اپنے شوہر کو بتایا کہ پڑوسن کے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیا تنازعات چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ ڈڈلی نے ایک نیا جملہ بولنا سیکھ لیا تھا، نہیں کروں گا۔ مسٹر ڈسلی نے خود پر قابو پاتے ہوئے اطمینان بخش انداز اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب ڈڈلی کو سلا دیا گیا تو وہ مطمئن انداز میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تاکہ وہ ٹیلی ویژن پر رات کا خبر نامہ سن سکیں۔ انہوں نے ٹی وی چلایا تو خبر نامہ جاری تھا۔ مسٹر ڈسلی اطمینان سے بیٹھ کر خبریں سننے لگے۔ اور آخر میں ہر جگہ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے الوؤں کی حرکتیں آج بہت ہی عجیب تھیں۔ حالانکہ الو عام طور پر رات کو ہی شکار کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں شاید ہی کبھی کوئی دکھائی دیتا ہے، لیکن آج سورج نکلنے کے بعد سے سینکڑوں الو ہر سمت میں اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ماہرین ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا پائے کہ الوؤں نے اچانک اپنے نیند کے اوقات کیوں کر بدل ڈالے ہیں۔ خبریں پڑھنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی عجیب بات ہے۔ اور اب موسم کے بارے میں آگاہی کے لیے جم میک گوفن، کیا آج رات کو بھی الوؤں کی بارش ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہیلو ٹیڈ، ماہر موسمیات نے کہا، میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آج صرف الوؤں کی حرکات ہی عجیب نہیں رہیں۔ کینٹ، یارکشائر اور دندئی کے علاقوں سے مختلف افراد نے مجھے ٹیلی فون پر آگاہ کیا کہ میں نے کل جس بارش کی پیشن گوئی کی تھی اس کے بجائے آج آسمان سے نکیلے اور تیز نگار انگاروں کی موسلا دھار بارش ہوتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے آسمان پر موجود ستارے پھلجڑیوں کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں۔ شاید لوگ الاؤ والی بھڑکیلی رات کا جشن کچھ جلدی ہی منا رہے ہیں۔ یہ اگلے ہفتے منعقد ہونا ہے دوستوں، لیکن آج رات کو یقینی طور پر پانی ہی برسے گا۔ مسٹر ڈسلی برف کی مانند اپنی کرسی پر جمے کے جمے رہ گئے تھے۔ پورے برطانیہ میں انگاروں کی بارش، دن کی روشنی میں الوؤں کی پرواز، ہر جگہ چغوں میں گھومتے ہوئے پراسرار لوگ، اور پوٹر گھرانے کے بارے میں سرگوشیاں۔ اسی لمحے مسز ڈسلی چائے کے 2 کپ اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اب بتائے بنا کوئی چارہ نہیں تھا، انہیں اپنی بیوی کو کچھ تو بتانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ اوہ پتونیا ڈیئر، حال میں تمہاری بہن کی کوئی خبر ملی ہے کیا؟ وہ بمشکل بول پائے۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ انہیں توقع تھی۔ مسز ڈسلی کو نہ صرف حیرت کا جھٹکا لگا بلکہ ان کے چہرے پر ناگواری کا غصہ جھلکنے لگا۔ عام طور پر وہ لوگ جانتے تھے کہ مسز ڈسلی کی کوئی بہن نہیں تھی۔ نہیں، مسز ڈسلی تھیکی ہوئی آواز میں غرائیں۔ کیوں؟ خبر نامے میں عجیب قسم کی خبریں سنائی جا رہی ہیں، مسٹر ڈسلی نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ الوؤں کا دن میں پرواز، انگاروں کی بارش، اور شہر میں آج بہت سے عجیب لبادوں میں ملبوس پراسرار قسم کے لوگ گھوم رہے تھے۔ تو مسز ڈسلی نے تمتماتے ہوئے سوال کیا۔ تو میں نے سوچا شاید کہیں ہونا ہو اس کا تعلق ان لوگوں سے، ان کی طرح کے لوگوں سے تو نہیں ہے۔
مسٹر ڈسلی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ مسز ڈسلی ہونٹ سکوڑ کر اپنی چائے کی چسکیاں لیتی رہیں۔ مسٹر ڈسلی کو خیال آیا کہ کیا ان میں اپنی بیوی کو یہ بتانے کی ہمت تھی کہ انہوں نے پوٹر کا نام سنا ہے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بجائے وہ جتنے پرسکون انداز میں کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا، ان کا بیٹا، اس کی عمر بھی اپنے ڈڈلی جتنی ہی ہوگی، ہے نا؟ میرے خیال سے اتنی ہی ہونا چاہیے، مسز ڈسلی نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ وہ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ہیرالڈ، ہے نا؟ مسٹر ڈسلی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہیری، میرے خیال میں یہ بہت ہی گھٹیا اور سڑک چھاپ قسم کا نام ہے۔ اور نہیں تو کیا، مسز ڈسلی جلدی سے بولے، اور ان کا دل بری طرح ڈوبتا جا رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جب وہ لوگ سونے کے لیے بالائی منزل پر چلے گئے تو اس کے بعد مسٹر ڈسلی اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں بول پائے۔ جب مسز ڈسلی باتھ روم میں گئیں تو مسٹر ڈسلی چپکے سے اٹھے اور بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کھڑکی میں جھانک کر سامنے والی باغیچے پر نگاہ ڈالی تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ پراسرار بلی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ پرائیویٹ سٹریٹ کے موڑ پر نظریں گاڑے ہوئے دکھائی دیں۔ مسٹر ڈسلی کو یوں لگا جیسے اسے کسی کے آمد کا انتظار تھا۔ کیا یہ ان کے دماغ کا وہم تھا یا پھر ان سب کا پوٹر گھرانے سے کوئی تعلق جڑا ہوا تھا؟ اگر ایسا ہو اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی رشتہ داری ایسے لوگوں سے ہے تو بہرے کیف یہ تو طے تھا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مسٹر اور مسز ڈسلی بستر پر لیٹ گئے۔ مسز ڈسلی تو فوراً ہی نیند کی آغوش میں اتر گئیں اور ان کے حلق سے سیٹی کی سی آواز کی دھیمے دھیمے خراٹے برآمد ہونے لگے۔ لیکن مسٹر ڈسلی دیر تک جاگتے رہے اور دل ہی دل میں دن بھر کے واقعات پر غور کرتے رہے۔ سونے سے پہلے ان کے ذہن میں ڈھارس باندھنے والا آخری خیال یہی تھا کہ اگر پوٹر گھرانے کا ان عجیب واقعات سے کوئی تعلق ہو بھی تو بھی ڈرنے والی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کے اور مسز ڈسلی کے پاس بھلا کیوں کر آئیں گے۔ مسٹر اور مسز پوٹر بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں پٹونیا اور وہ کیسے خیالات رکھتے تھے۔ مسٹر ڈسلی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اور پٹونیا کسی ایسی چیز میں کس طرح الجھ سکتے تھے جو اس وقت ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے گہری جمائی لی اور کروٹ بدل لی۔ اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اندازہ کتنا غلط تھا۔ مسٹر ڈسلی بھلے ہی کچی نیند میں سو گئے تھے، مگر باہر منڈیر پر بیٹھی ہوئی بلی کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اب بھی کسی پتلے کی طرح ساکت بیٹھی ہوئی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر پرائیویٹ سٹریٹ کے دور والے موڑ پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ جب بغل والی سڑک پر ایک کار کا دروازہ دھڑاک کی سی آواز کے ساتھ بند ہوا تو بھی وہ نہیں ہلی، نہ ہی تب جب دو الو اس کے سر کے اوپر سے اڑتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ آدھی رات بیت جانے کے بعد ہی وہ بلی اپنی جگہ سے متحرک ہوئی تھی۔ دراصل بلی جس موڑ پر نظریں گاڑے کھڑی تھی وہاں ایک آدمی ظاہر ہوا تھا۔ وہ اتنا اچانک اور چپکے سے وہاں آیا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہی لگتا جیسے وہ زمین کے اندر سے باہر نکلا ہو یا پھر ہوا کے جھونکوں کے ساتھ وہاں نمودار ہو گیا ہو۔ بلی کی دم پھڑکنے لگی اور اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں سکڑ گئیں۔ اس طرح کا آدمی پرائیویٹ سٹریٹ میں کبھی پہلے نہیں دکھائی دیا تھا۔ وہ لمبا، دبلا اور بے حد ضعیف العمر تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے دراز بالوں اور داڑھی کی سفیدی سے لگایا جا سکتا تھا، جو دونوں ہی اتنے لمبے تھے کہ انہیں اپنی بیلٹ کے نیچے ٹھونسا جا سکتا تھا۔ وہ ایک لمبی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کا ارغوانی چوغا زمین پر گھسٹ رہا تھا اور اس نے اونچی ایڑی کے بکل والے جوتے پہن رکھے تھے۔ آدھے چاند کی مانند دکھائی دینے والی شیشوں کی نفیس اور شفاف اینک اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، جس کے پیچھے اس کی نیلی آنکھیں بالکل صاف اور بے حد چمکدار دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی ناک بہت لمبی اور خمدار تھی
جیسے اسے کم از کم 2 بار توڑ کر جوڑا گیا ہو۔ اس آدمی کا نام تھا ایلبس ڈمبلڈور۔ ایلبس ڈمبلڈور کو شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ ابھی ابھی ایک ایسی سڑک پر آ گئے تھے جہاں ان کے نام سے لے کر ان کے جوتوں تک کسی بھی چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے چوغے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹول رہے تھے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن اس بات کا احساس ہو گیا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اچانک بلی کی طرف دیکھ لیا جو سڑک کے دوسرے کنارے سے اب بھی انہیں بری طرح گھور رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بلی کو دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرائے اور سرگوشی نما لہجے میں بڑبڑائے، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ وہ جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ انہیں اندر والی جیب میں مل گئی۔ یہ چاندی کی سگریٹ لائٹر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اسے کھولا اور ہوا میں لہراتے ہوئے دبایا۔ کلک کی ہلکی سی آواز گونجی۔ سڑک کے موڑ پر پہلا روشنی کرنے والا لیمپ کا بلب ایک ہلکے سے جھماکے سے بجھ گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے کلک کیا اور پھر اس سے اگلے لیمپ کا بلب بھی تاریک ہو گیا۔ انہوں نے بلب بجھانے والے اس آلے کو 12 مرتبہ کلک کیا اور پھر پوری سڑک گہری تاریکی میں ڈوب گئی۔ البتہ دوسرے کنارے پر 2 بلب ابھی بھی جل رہے تھے، مگر ان کی روشنی پوری سڑک کے لیے ناکافی تھی۔ تاریکی میں ایلبس ڈمبلڈور کسی ہیولے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس گہری تاریکی میں 2 ننھی روشنیاں جلتی ہوئی دکھائی دیں جو اس بھوری بلی کی آنکھیں تھیں۔ وہ بدستور ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اگر کوئی اس وقت اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتا، چاہے چمکدار آنکھوں والی مسز ڈسلی ہی کیوں نہ ہوتی، تو بھی وہ یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ نیچے فٹ پاتھ پر کیا ہو رہا تھا۔ ڈمبلڈور نے بتی بجھانے والے آلے کو واپس اپنے چوغے میں ڈال لیا اور سڑک پر مکان نمبر 4 کی طرف بڑھ گئے، جہاں وہ بلی کے پہلو میں ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن ایک پل بعد انہوں نے بلی کو مخاطب کیا، پروفیسر میکگونیگل، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بلی کی طرف دیکھ کر دھیما سا مسکرائے، لیکن بھوری بلی غائب ہو چکی تھی۔ بلی کے بجائے وہ ایک گھمبیر سی دکھائی دینے والی صورت کی مالک خاتون کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جو اسی طرز کا چوکور چشمہ پہنے ہوئے تھی۔ جس طرح کے نشان بلی کی آنکھوں کے چاروں طرف دکھائی دیتے تھے، وہ بھی ایک چوغا پہنے ہوئے تھی جو گہرے سبز رنگ کا تھا۔ اس کے بال جوڑے میں کس کر بندھے ہوئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان تھی۔ آپ کو اس تاریکی میں یہ اندازہ کیسے ہوا کہ وہ بلی میں ہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ڈیئر پروفیسر، میں نے آج تک کسی بلی کو اتنا تن کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو دن بھر اینٹ کی منڈیر پر بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو یقیناً آپ بھی ایسے ہی تن کر بیٹھتے، پروفیسر میکگونیگل نے منہ بنا کر کہا۔ دن بھر؟ جبکہ آپ بھی جشن منا سکتی تھیں۔ یہاں آتے وقت میں راستے میں درجن بھر دعوتوں اور ضیافتوں کے پاس سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ پروفیسر میکگونیگل غصے سے غرائیں۔ ارے ہاں ہاں، سب کے سب جشن منا رہے ہیں، انہوں نے بے چین سا ہو کر کہا۔ ویسے عقل مندی اسی میں ہوتی، سب تھوڑے محتاط رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حد ہو گئی ہے، یہاں تک کہ مغل بھی جان چکے ہیں کہ کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ ان کے خبر نامے میں طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ان کا چہرہ لاشعوری انداز میں مسٹر ڈسلی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ میں نے خبر نامہ سنا تھا، الوؤں کی دن کے وقت اڑان، شہاب ثاقب کی بارش۔ توبہ، یہ لوگ مکمل طور پر احمق نہیں ہیں کہ ایسی غیر متوقع چیزوں کا جائزہ نہ لے پاتے۔ انہیں معلوم ہونا ہی تھا۔ کینٹ میں شہاب ثاقب کی بارش، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ڈیڈ لوئس ڈگل کا ہی کام ہوگا۔ اس کے کوڑ دماغ میں تو رتی برابر عقل نہیں ہے۔ آپ انہیں کیوں کر الزام دے رہی ہیں؟ ڈمبلڈور نے نرمی سے کہا۔ 11 سال سے ہمارے پاس جشن منانے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں بچی تھی۔ میں یہ سب جانتی ہوں، پروفیسر میکگونیگل نے چڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں
کہ ہم لوگ بے وقوفی پر اتر آئیں گے۔ لوگ سراسر لاپرواہی برتنے لگیں۔ انہوں نے ماگلوؤں جیسے کپڑے تک نہیں پہنے، چوغے پہن کر بھری دوپہر میں سڑکوں پر گھوم رہے تھے اور احمقانہ افواہیں پھیلا رہے تھے۔ پھر پروفیسر میگونیگل نے ڈمبلڈور پر تیکھی تیرچھی نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ امید کیے ہوئے تھیں کہ ڈمبلڈور اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، مگر ڈمبلڈور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ یہ کتنا شاندار ہوگا جس دن تم جانتے ہو کون آخر کار غائب ہو گیا، ٹھیک اسی دن ماگلوؤں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ مچ جا چکا ہے نا ڈمبلڈور؟ حالات و واقعات سے کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، ڈمبلڈور نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے اوپر والے کا احسان ماننا چاہیے۔ کیا آپ لیمو کا شربت لینا پسند کریں گی؟ کیا چیز؟ پروفیسر میگونیگل چونک کر بولی۔ لیمو کا شربت یعنی سکنجبین، ایک طرح کا ماگلوؤں کا مشروب جو مجھے بے حد پسند ہے۔ نہیں شکریہ، پروفیسر میگونیگل نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید یہ کہنا چاہتی تھیں کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے لیمو کے شربت کا۔ پھر وہ سر جھٹک کر بولی، اگر تم جانتے ہو کون چلا بھی گیا ہو۔ ڈیئر پروفیسر، ڈمبلڈور نے بیچ میں سے بات اچک لی، کم از کم آپ جیسی سمجھدار خاتون کو تو اس کا نام لینا چاہیے۔ یہ تم جانتے ہو کون کی گردان چھوڑیے۔ میں 11 سال سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں وہ اسے اس کے اصلی نام سے پکاریں، والڈمورٹ۔ نام سنتے ہی پروفیسر میگونیگل 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں، جیسے وہ نام نہ ہو کوئی کوڑا ہو۔ ڈمبلڈور اس کی حرکت سے بے پرواہ ہو کر اپنے چوغے میں لیمو کے شربت کے ٹن نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ شاید اسی لیے وہ پروفیسر میگونیگل کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ انہوں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں تم جانتے ہو کون، تم جانتے ہو کون، تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا والڈمورٹ کا نام لینے میں ڈرنے کی کوئی وجہ موجود ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ نہیں ڈرتے، پروفیسر میگونیگل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ان کے انداز میں عیاں تھا کہ وہ کسی قدر ڈمبلڈور کی تعریف اور کسی قدر اپنی الجھن کا اظہار کر رہی تھی۔ آپ کی بات بالکل الگ ہے، سب جانتے ہیں آپ ہی وہ اکیلے فرد ہیں جس سے تم جانتے ہو کون۔ اوہ اچھا، والڈمورٹ ڈرتا تھا۔ آپ ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر رہی ہیں پروفیسر۔ والڈمورٹ کے پاس ایسی کئی قوتیں موجود ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں پیدا ہو سکتی، ڈمبلڈور نے اطمینان سے کہا۔ اسی لیے تو آپ باکمال اور عظیم کردار کے مالک سمجھے جاتے ہیں کہ آپ ان قوتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا سہارا لینا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ ایسا آسانی سے کر سکتے ہیں، پروفیسر میگونیگل نے ستائشی لہجے میں کہا۔ میری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ میں تب سے اتنا کبھی نہیں شرمایا جب میڈم پومفرے نے میرے نئے مفلر کی تعریف کی تھی۔ پروفیسر میگونیگل نے گھور کر ان کی طرف دیکھا۔ الوؤں کی بات چھوڑیے، اسے بھی کہیں صورت رفتار افواہیں چاروں طرف گردش کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیوں غائب ہو گیا، آخرکار کس چیز نے اسے روک دیا؟ ایسے لگتا تھا جیسے پروفیسر میگونیگل اس معاملے پر پہنچ گئی تھی جس پر گفتگو کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ بے چین تھی، وہ اصلی سبب جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی پتھریلی زمین پر دن بھر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، کیونکہ نہ تو بلی کے روپ میں اور نہ ہی انسانی روپ میں انہوں نے ڈمبلڈور پر پہلے اتنی باریک بھی نگاہ ڈالی تھی جتنی کہ وہ اس وقت ڈال رہی تھی۔ یہ بات صاف تھی کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، وہ ان کی بات پر تب تک یقین نہیں کرنے والی تھی جب تک ڈمبلڈور خود نہ کہہ دیتے کہ یہ سب سچ ہے۔
لیکن ڈمبلڈور اس وقت ایک اور لیمو کے شربت کے ٹن چھانٹ رہے تھے اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پروفیسر میگونگل نے کسی قدر زور دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ والڈمورٹ کل رات گوڈرک ہیلو میں پوٹر خاندان کی تلاش میں گیا تھا۔ افواہ یہ ہے کہ للی اور جیمز پوٹر، وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈمبلڈور نے آہستگی سے سر جھکا دیا اور پروفیسر میگونگل کے منہ سے آہ نکل گئی۔ للی اور جیمز، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ ایلبس، ان کی آواز میں لرزش طاری ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ ڈمبلڈور آگے بڑھے اور انہوں نے پروفیسر میگونگل کا کندھا آہستگی سے تھپ تھپایا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ یہی نہیں، پروفیسر میگونگل کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیری پوٹر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ اسے ہلاک نہیں کر پایا۔ وہ اس چھوٹے سے بچے کو ہلاک نہیں کر سکا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیوں یا کیسے، لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ والڈمورٹ ہیری پوٹر کو ہلاک نہیں کر پایا تو اس کی سب قوتیں خود بخود فنا ہو گئیں اور وہ اسی لیے غائب ہو گیا ہے۔ ڈمبلڈور نے اداسی کے عالم میں سر اسبات میں ہلایا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ پروفیسر میگونگل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا، جب اس نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا، اس کے بعد بھی وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ہلاک نہیں کر پایا۔ شدید حیرت کی بات ہے، اسے روکنے والا کون تھا؟ لیکن براہ کرم یہ وضاحت تو کیجیے کہ ہیری بچ کیسے گیا؟ اس بارے میں ہم صرف قیاسات ہی کر سکتے ہیں، ڈمبلڈور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاید ہم اس کا سبب کبھی نہیں جان پائیں گے۔ پروفیسر میگونگل نے جالی دار رومال نکالا اور چشمے کے نیچے سے آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے۔ ڈمبلڈور نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سنہری گھڑی باہر نکالی۔ گھڑی کے چمکتے ہوئے ڈائل پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے فکر مندی سے بھویں سکیڑیں۔ وہ گھڑی بہت منفرد دکھائی دیتی تھی کیونکہ اس میں 12 ہاتھ بنے ہوئے تھے، مگر کوئی ہنسا موجود نہیں تھا۔ سوئیوں کے بجائے اس کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے سیارے مداروں میں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال ڈمبلڈور کو کچھ سمجھ میں آیا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے اسے واپس اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ہیگرڈ کو دیر ہو گئی ہے، ویسے میرا اندازہ ہے کہ اسی نے آپ کو باخبر کیا ہوگا کہ میں یہاں آنے والا ہوں، ڈمبلڈور نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، پروفیسر میگونگل نے جواب دیا، اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ مجھے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھیں گے کہ آپ کہیں اور جانے کے بجائے یہاں کیوں کر آئے ہیں۔ میں یہاں ہیری کو ان کے انکل اور آنٹی کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ اب اس کے خاندان کے نام پر صرف یہی لوگ باقی بچے ہیں، ڈمبلڈور نے آہستگی سے کہا۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تو نہیں جو یہاں رہتے ہیں؟ پروفیسر میگونگل نے قریباً چیختے ہوئے انداز میں مکان نمبر 4 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے منڈیر سے نیچے کود آئیں۔ ڈمبلڈور، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے دن بھر ان لوگوں کا جائزہ لیا ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسے 2 افراد نہیں مل سکتے جو ہم سے اتنے الگ ہوں، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو پوری سڑک پر لاتیں مارتا جا رہا تھا اور مٹھائی کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ ہیری پوٹر یہاں آ کر رہے گا، یہ اس کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے، ڈمبلڈور نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کے انکل آنٹی اسے سب کچھ بتا دیں گے۔ میں نے ان کے لیے ایک خط لکھ دیا ہے۔ خط؟ پروفیسر میگونگل نے مری ہوئی آواز میں دہرایا، اور وہ ایک بار پھر منڈیر پر بیٹھ گئیں۔ ڈمبلڈور، کیا آپ کو واقعی بھروسہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایک خط کے ذریعے وہ ساری باتیں سمجھا دیں گے؟ یہ لوگ اسے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ بے حد مشہور ہوگا، چاروں طرف اس کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ مجھے اس بات پر بھی قطعی حیرت نہیں ہوگی کہ مستقبل میں آج کا دن ہیری پوٹر ڈے کے روپ میں منایا جائے گا۔ ہیری کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھی جائیں گی، ہماری دنیا کے ہر بچے کی زبان پر اس کا نام ہوگا۔ بالکل بجا کہا پروفیسر۔
اپنی چمکدار نیلی آنکھوں کو نصف چاند کی مانند فریم والے چشمے سے اٹھا کر مکان نمبر 4 کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں کسی بھی عام بچے کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ثابت ہوں گی۔ وہ مشہور ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ بولنا اور چلنا سیکھ پائے۔ اسے تو وہ سانحہ بھی یاد نہیں ہوگا جس کے لیے وہ مشہور ہے۔ کیا آپ کو اس بات کی شدت کا اندازہ نہیں کہ اگر وہ ان سب چیزوں سے دور رہ کر ہی بڑا ہو تو زیادہ مناسب بات ہوگی، جب تک وہ اسے جھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو جائے؟ پروفیسر میگونگل نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا، پھر ارادہ بدل کر اپنے خیالات کو دبا دیا۔ ہاں آپ شاید درست کہہ رہے ہیں، مگر وہ بچہ یہاں آئے گا کیسے؟ پروفیسر میگونگل کی چھپتی ہوئی نگاہیں ڈمبلڈور کے چوغے پر پڑی، جیسے بچہ ان کے چوغے میں کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ ہیگرڈ اسے لا رہا ہے، ڈمبلڈور نے مختصراً کہا۔ کیا؟ پروفیسر میگونگل چونک پڑی۔ کیا آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ اتنے اہم اور غیر معمولی کام کے لیے ہیگرڈ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ہیگرڈ پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے، ڈمبلڈور پر اعتماد لہجے میں بولے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ دل کا برا ہے، پروفیسر میگونگل نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ وہ تھوڑا لاپرواہ اور لاابالی فطرت کا مالک ہے۔ اس کی یہ عادت ہے کہ یہ کیسی آواز سنائی دے رہی ہے؟ ایک ہلکی سی گھڑگھڑاہٹ کی آواز نے ان کے چاروں طرف پھیلے سکوت کو توڑ دیا تھا۔ آواز دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سڑک پر اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی ہیڈ لائٹس کی روشنی کی تلاش کی، اور جب آواز بہت زیادہ تیز ہو گئی تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اوپر آسمان میں ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل ہوا میں تیرتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موٹر سائیکل سڑک پر ہوائی جہاز کی طرح اتر گئی اور سڑک پر رینگتی ہوئی ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ موٹر سائیکل بہت بڑی تھی، لیکن یہ اس آدمی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی جو اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عام آدمی کے جسامت سے دگنا لمبا تھا اور کم از کم 5 گنا چوڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک دم جنگلی وحشی لگ رہا تھا، کیونکہ بھرے ہوئے سیاہ بالوں اور پھیلی ہوئی داڑھی کی لمبی لٹوں نے زیادہ تر چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کوڑے دان کی ڈھکن جتنے بڑے تھے، اور چمڑے کے جوتوں میں اس کے پاؤں ڈولفن مچھلی کے بچے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس قوی الجثہ شخص کے چوڑے اور مضبوط بازو میں کمبل کی ایک چھوٹی سی پوٹلی دبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل کا غراتا ہوا انجن بند کر دیا۔ ہیگرڈ، ڈمبلڈور نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، آخر تم آ ہی گئے، اور تمہیں یہ موٹر سائیکل کہاں سے مل گئی؟ ادھار لی ہے جناب پروفیسر ڈمبلڈور، ہیگرڈ نے محتاط انداز میں موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے کہا۔ سیریس بلیک نے یہ مجھے ادھار دی ہے، میں اسے لے آیا ہوں جناب۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں جناب، گھر تو قریباً پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مغل چاروں طرف جمع ہو جاتے میں اسے صحیح سلامت باہر نکال لایا۔ جب میں برسٹل کے اوپر اڑ رہا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی، ہیگرڈ نے مسکرا کر مؤدب انداز میں کہا۔ ڈمبلڈور اور پروفیسر میگونگل دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے کمبل کے اوپر سے جھانکا۔ اندر ایک چھوٹا بچہ تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سیاہ گھنے بھالوں کے غچے کے نیچے ایک عجیب سے نشان کا زخم دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہاں پر برق گری ہو۔ کیا یہیں پر؟ پروفیسر میگونگل نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ہاں، ڈمبلڈور نے کہا، اس کے ماتھے پر یہ نشان زندگی بھر رہے گا۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ڈمبلڈور؟ اگر میں کر بھی سکتا تو بھی نہیں کرتا۔ زخم کے نشان کئی بار بہت کام آتے ہیں۔ میرے اپنے بائیں گھٹنے پر ایک ایسا ہی نشان ہے جو لندن کے زمیندوز افراد کی بہترین علامت سمجھی جاتی ہے۔ خیر، اسے مجھے دے دو ہیگرڈ، اچھا رہے گا اگر اس کام کو جلدی سے نمٹا لے۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو اپنے باہوں میں لیا اور ڈرسلی کے گھر کی طرف گھوم گئے۔ کیا میں اسے الوداع کہہ سکتا ہوں جناب پروفیسر ڈمبلڈور؟ ہیگرڈ نے پوچھا۔ اس نے اپنا بڑا دیو ہیکل بالوں سے بھرپور سر ہیری پر جھکایا
اور اپنے لٹکتے بالوں کو چھوتے ہوئے اسے بہت ہلکے سے چوم لیا۔ پھر اچانک ہیگرڈ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی گھائل کتا رو رہا ہو۔ شش ہیگرڈ، پروفیسر میگونگل دبی ہوئی آواز میں بولی، موغل جاگ جائیں گے۔ معاف کیجیے، ہیگرڈ نے سسکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس نے ایک بڑا سا دھبے دار رومال نکالا اور اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لیکن میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ للی اور جیمس مر گئے اور بیچارے چھوٹے سے ہیری کو مغلوبوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، بڑے دکھ کی بات ہے، مگر اپنے آپ کو سنبھال لو ہیگرڈ، ورنہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے۔ پروفیسر میگونگل نے کرخت لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جب ڈمبلڈور باغیچے کی نچلی باڑ کو پھلانگ کر سامنے والے دروازے پر جا پہنچے تو پروفیسر میگونگل ہیگرڈ کے بازو کو ڈرتے ڈرتے تھپ تھپا رہی تھی۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو دروازے کی سیڑھیوں پر دھیرے سے لٹا دیا، اپنے چوغے سے ایک خط نکالا اور اسے ہیری کے کمبل کے اندر احتیاط سے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ ان دونوں کے پاس واپس لوٹ آئے۔ پورے 1 منٹ تک وہ تینوں کھڑے رہے اور اس چھوٹی سی پوٹلی کو تعصب بھری نظروں سے تکتے رہے۔ ہیگرڈ کے کندھے ہل رہے تھے۔ پروفیسر میگونگل کی پلکیں سورج کے ساتھ چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور کی آنکھوں میں عام طور پر دکھائی دینے والی چمک اس وقت بالکل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ تو اب، ڈمبلڈور نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم یہاں سے چل دیں اور جشن میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، ہیگرڈ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں یہ موٹر سائیکل سیریس بلیک کو لوٹا دیتا ہوں۔ شب بخیر پروفیسر میگونگل، جناب پروفیسر ڈمبلڈور۔ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی جیکٹ کی آستین سے پوچھتے ہوئے ہیگرڈ موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور پاؤں مار کر اس کے انجن میں جان ڈال دی۔ پھر تیز گرج کے ساتھ موٹر سائیکل ہوا میں اٹھی اور فضا میں اڑتی ہوئی رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ پروفیسر میگونگل، مجھے پوری امید ہے کہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی، ڈمبلڈور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر میگونگل نے جواب میں اپنی ناک سکیڑ دی۔ ڈمبلڈور گھومے اور سڑک پر چل دیے۔ سڑک کے موڑ پر جا کر وہ رک گئے اور انہوں نے اپنی جیب سے چاندی کا سگریٹ لائٹر نما آلہ نکال لیا، جس کی مدد سے انہوں نے پوری سڑک کے بلب گل کر دیے تھے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر دبایا اور کلک کی آواز کے ساتھ ہی روشنی کے 12 گولے سڑک کے لیمپوں کی طرف لپکے اور پرائیویٹ سٹریٹ اچانک نارنجی روشنی میں نہا گئی۔ ڈمبلڈور دیکھ سکتے تھے کہ سڑک کے دوسرے سرے پر ایک بھوری بلی ایک طرف چلی جا رہی تھی۔ انہیں نمبر 4 کی سیڑھی پر رکھی ہوئی کمبل کی پوٹلی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنا ہیری، انہوں نے دھیمے انداز میں کہا۔ پھر وہ پلٹے اور چوغے کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ہوا پرائیویٹ سٹریٹ کی صاف ستھری جھاڑیوں کو ہلا رہی تھی۔ سیاہ آسمان کے نیچے سب کچھ پرسکون اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ یہ وہ آخری جگہ تھی جہاں آپ تعجب انگیز واقعات کی رونما ہونے کی توقع رکھ سکتے تھے۔ ہیری پوٹر نے سوتے سوتے اپنے کمبل کے اندر ہی کروٹ بدلی۔ اس کے ننھے سے ہاتھ نے پاس رکھے خط کو پکڑ لیا اور وہ سوتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خاص تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ مشہور تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ کچھ گھنٹوں بعد مسز ڈرسلی کی چیخ سن کر بیدار ہوگا جب وہ دودھ کی خالی بوتل باہر رکھنے کے لیے سامنے والا دروازہ کھولیں گی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اگلے کچھ ہفتوں تک اس کا خالہ زاد بھائی ڈڈلی اسے نوچے کھسوٹے گا اور ہر طرح سے اذیت پہنچائے گا، اور وہ یہ تو جان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت پورے ملک میں چھپ چھپا کر ملنے والے خاص لوگ اپنے اپنے مشروب کے گلاس اٹھا کر دبی آواز میں کہہ رہے تھے، ہیری پوٹر کے نام، وہ لڑکا جو بچ گیا۔